شیخ الحدیث حضرت مولانا بلال صاحب دارالعلوم بلگام۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير راع ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام قاضی شہر حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب نائب امیر شریعت کرناٹک اور جامعہ عربیہ محمدیہ کاکتی کے ذمہ داران اور دیگر علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرمائیں اور شہر کے آنے والے مختلف کمیٹیاں علاقوں کے ذمہ دار، آج کا یہ دن بڑی مسرت اور خوشی کا ہے کہ سرزمین کاکتی اور بیلگام شہر کے لیے کہ الحمدللہ دوبارہ اس ادارے کو جنہوں نے فروغ دیا اور تقویت بخشی ہے، واقعتاً مبارکبادی اور شادمانی اور مسرت کے قابل ہیں۔ ایک ادارہ چلانے کے لیے جتنی کوشش مالی اعتبار سے عوام سوچتی ہے ایسا نہیں ہے۔ ادارے جو چلتے ہیں اندر کے فکر اور طلب سے چلتے ہیں، اور ادارے چلتے ہیں اندر کے رونے دھونے سے۔ اللہ کسی ادارے کو ترقی پر پہنچاتا ہے اندر کے کام کرنے والے مخلصین سے، اور جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے اخلاص کی برکت سے۔ آج کل ہمارے نظریہ ہے کہ جی دینی اداروں کی کیا ضرورت ہے۔ میں اس کو اس لیے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ کئی ملکوں میں جا چکا ہوں، جو ادارے اور جو مدارس بر صغیر میں الحمدللہ ہندوستان، پڑوس ملک اور بنگلہ دیش میں جو نظارے اداروں کے اور علماء کے نظر آتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ عرب کے کئی ملکوں میں بھی جانا ہوں الحمدللہ، لیکن یہ جو عمارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو قیام اور طلباء کا یہاں رہنا اور ان کا پڑھنا پڑھانا، اساتذہ کا یہ مناظر آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ علماء جو افریقہ کے بنجر زمینوں پر جو لہلہاتی ہریالی کی طرح انہوں نے ادارے اور مساجد کا ایسا جال پھیلا دیا ہے، ایسا لگتا ہے جب ان ملکوں میں جاتے ہیں کہ خود ہم ہندوستان میں ہیں۔ واقعتاً وہ علماء کی کیا ضرورت ہے، ہندوستان میں اس کا زیادہ احساس نہیں ہو رہا ہے شاید پڑھے لکھے طبقے کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مدارس کی کیا ضرورت ہے، ہر ایک کی نظر یہ ہے کہ عالم بنا کے کیا کرو گے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ ایک اسکول ان علماء سے بولنے فن کی تعلیم ہے۔ علم اگر کسی کو کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے علم قرآن و حدیث کا علم ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب ان اسکولوں میں ان احادیث کو پڑھا جاتا ہے جو فضیلت بیان کی گئی ہے علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، وہ حدیثیں اسکول کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو فنون ہے، فن اس کو کہا گیا جب فنا ہوتا ہے، اس لیے ڈگریاں فنا ہوتی ہیں، اور جو دنیا اور دنیا کی زینت فنا ہونے والی ہے یہ علم اور علم والے اور یہ ادارے اور اس کی محنتیں تا قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے۔ یاد رکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بھی لائی ہے، چاہے تم کتنے بڑے ڈگری والے بن جاؤ، کتنے بڑے عہدے پر آ جاؤ، دنیا میں حکومتیں تمہارے ہاتھوں میں آ جائے، یاد رکھیں اس وقت جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے ایک نعمت میری اور باقی ہے، سوچ لو۔ وہ کہیں گے کون سی نعمت ہے؟ تجھے تو ساری نعمتیں ہمیں دے دی، یہ حور یہ غلمان اور یہ پھل فروٹ ساری دے دی۔ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھ لو، علماء فرمائیں گے کہ ایک اللہ کا دیدار باقی ہے۔ جیسے دنیا میں ایک عالم کی ضرورت آپ کو ہر قدم پر رہبری کی ضرورت ہے،
اس لیے روایتوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ایک آدمی کو بازار میں متعین کیا تھا، وہ پکڑ کے لوگوں کو مسجد میں لاتا اور ان کو یہ سکھاتے کہ پہلے مسائل سیکھو، پھر دکان کھولو، پھر تجارت کرو۔ بڑے تعجب سے کہنا پڑتا ہے تجارت تو ہم کرتے ہیں لیکن مسائل علماء کے پاس ہے، کتاب المعین علماء پڑھ رہے ہیں اور مسائل علماء کے پاس ہے، تجارتیں ہمارے پاس ہے، نہ حرام و حرام کی، نہ حلال و حرام کی تمیز ہمارے پاس ہے۔ اس لیے ہر قدم پر، چاہے بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے قبر تک پہنچنے تک، ہر قدم پر ایک عالم کی ہر وقت آپ کو ضرورت رہے گی، یہاں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ایک ذمہ داری ہماری ہے، ایک اچھا ادارہ اور اچھے ادارے بنائے۔ مجھے بڑے تعجب سے کہنا پڑتا ہے بات کہ اگر شہر میں کوئی نئی اسکول کھول دے تو وہ اسکول میں تو 500 بچے یوں آ جاتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہاں فیس سے پڑھایا جا رہا ہے اور یہاں فیس لی جا رہی ہے، اور ایک ادارہ کھولنے کے بعد تو غریب یتیم بچوں کے لیے ادارے رہ گئے، دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کے لیے۔ ہمیں افسوس ہونا چاہیے جن کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو، کوئی یتیم بچہ ہے جس کو تم نے اداروں کو یتیم کر کے چھوڑا تھا، اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ وہی بچہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، وہی تمہاری بیوی کی جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، تمہاری حیثیت ہو جاتی ہے کہ تم جنازے کی نماز بھی اپنے پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اس لیے علماء بنانا اپنے خاندان میں طے کرنا پڑے گا۔ جی ڈگریوں کا کیا ہوگا، روٹی روزی کا کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں کون سا عالم پوری دنیا میں ایک دعوے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے خودکشی کی ہو یا وہ بھوک مری کے حالات میں تڑپ رہا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، جس کے سینے میں علم الہی اور علم نبوت موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو، اس عالم دین کو دنیا میں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پوری دنیا اس کا ہاتھ چھوڑ دے تب بھی اس کا اللہ ہے جو اس کا محافظ بھی ہے اور اسے آگے بڑھانے والا بھی ہے۔ شرط یہ ہے جن کے ہاتھوں میں علم ہے، جن کے ہاتھوں میں ادارے ہیں، وہ مخلصین ہونا چاہیے، دلوں میں نیتیں صاف ہو۔ بڑی مسرت اور خوشی ہے کہ ہمارے جامعہ فاطمی کے اس محمدیہ مدرسے کو دوبارہ فروغ دینے کے لیے ہم نے کوشش کی۔ جو کمیٹی ہے، ذمہ داران ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اس مسرت اور خوشی کے اور مبارکبادی کے مستحق ہے، اور پڑھانے والے اساتذہ اس سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ اندر کا کام ایک بڑا پیچیدگی کا کام ہوتا ہے، ادارے کے اندر کا کام وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے بڑے یہ بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مجھے مدرسے میں جب آتے ہیں تو ہر ایک کی نظر حساب کتاب پر ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اپنی زندگی ہم کھپا رہے ہیں، 2 روپے کے محتاج نہیں ہے، ایک حمال بھی کما کے 500 روپے درمیان میں کماتا ہے تو تعلیم لیتا رہے گا۔ ہر ایک کی نظر ہے کہ مدرسہ کھولے تو بھائی مدرسہ کھول دیا تو پیسے کھائے گا۔ کیسے نظریات ہیں؟ کم سے کم نسل کو تو دیکھو، ان لوگوں کو تو دیکھو جو کام کر رہے ہیں، کیسی قربانیاں ہوتی ہیں مدرسوں میں، کم تنخواہ میں کام کرنا اور پڑھے رہنا، بچوں کو تیار کرنا، آپ کے اماموں کو تیار کرنا، آپ کے بچوں کو پڑھانے والے مکاتب کے اماموں کو تیار کرنا، یہ ساری ایک مستقل محنت ہے۔ یاد رکھیں یہ ڈگریاں تو یہاں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ علماء جو ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہاں مشاہدہ کرنے والے، یہاں تکلیفیں اٹھانے والے، آپ کے سفارشی کل قیامت کے دن ہوں گے۔ اس لیے روایت میں بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم علیہ السلام کے بعد ساری امت جائے گی، وہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے وہ پھل کھا کے غلطی کی، دنیا میں آنے کا میں ذریعہ بنا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یہی موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد تمام انبیاء سے گزریں گے، لیکن آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، سر تک اے محمد سر اٹھاؤ اور جو چاہے مانگو آج تمہیں دیا جائے گا۔ وہ مقام جو سفارش کرنے کا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، وہی سفارش کا مقام کل قیامت کے دن علماء کو دیا جائے گا۔ یہ علماء سفارش کریں گے۔ اس لیے حدیثوں میں 10 آدمیوں کا حافظ جنت میں لے جائے گا، اور ایک عالم 70 کا ذکر ہے، 70 خاندان علماء نے لکھا ہے کہ 70 آدمی ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوں گی، ان کو نکالنے کا اللہ یہ موقع دے گا کہ ان کو جہنم سے نکالو، جنت میں داخل کرو۔ یہ مقام علماء کو دیا جائے گا۔ اس لیے اداروں کو معمول کو سمجھ کے اس کے نظر انداز مت کرو۔
اسے بڑے قیمتی سمجھو اور اس کے پیچھے لگ جاؤ، اسے تقویت دو، فوقیت دو، اپنے بچوں کو ڈالو اور خود پڑھاؤ، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو۔ میں نہیں کہتا کہ اداروں میں کمی نہیں ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے، ہو سکتا ہے تعلیم میں، انتظام میں آگے پیچھے ہو جائے، رہبری ضرور کیا کرو۔ رہبر کو کوئی دشمن نہیں سمجھے گا، رہبر کو اپنا دوست سمجھا جاتا ہے۔ کبھی بھی اسی پر توجہ دینے والے، چاہے محلے والے ہوں، چاہے کمیٹی والے ہوں، چاہے بغیر کمیٹی کے ہوں، چندہ دینے والا ہوں نہ دینے والا ہوں، اس سے کوئی سوال نہیں کہ آپ چندہ دے رہے نہیں دے رہے، سوال اس بات کا آپ کیسے رہبر ہیں، آپ کے دل میں علماء کے بارے میں کیا ہے، ادارے کے بارے میں کیا ہے۔ جب کسی ادارے میں جاؤ تو علماء سے بیٹھو، ان کے حالات بھی سنو، ان کے کام میں تعاون بھی کرو، انہیں رہبری بھی کرو۔ ماشاءاللہ جو رہبر ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ خود بھی اس کے لیے اپنی اس معاونت اور اس کے تعاون اور اس کی مدد کو اس کے لیے اپنے لیے وہ خوشحالی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اداروں کا قیام یہ بہت ضروری ہے۔ آنے والے دور میں آنے والے حالات یہ بتا رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر کہ آنے والے حالات کتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس علماء ہیں تو آنے والی اس قوم کو، اس امت کو یہی بچا سکتے ہیں۔ ابھی میں ایک ہفتہ پہلے ایک ملک میں تھا، برونڈی ایک ملک افریقہ تھا، وہاں سے کانگو، تنزانیہ، پتہ نہیں 7-8 ملک کے لوگ آئے تھے۔ ایک ملک کی چھوٹی کارگزاری اور ایک میں سعودی کارگزاری آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی تو چلے دنیا میں ہو رہا کیا ہے۔ میں جس پلین میں آ رہا تھا تقریباً 8-10 تو وہ لوگ تھے جو کرسچنس ہیں، لیڈیز بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں، اور ہم جانے والوں میں 4 آدمی ہیں۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ 4 جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن اس اتنا بڑا ملک جہاں عیسائی کی اتنی زبردست محنت ہے، جس ملک میں اسلام لہلا رہا تھا لیکن باطل کی محنت ہوتے ہوتے اس ملک کے سمیٹ کر اسلام باقی نظر آ رہا ہے۔ تو کانگو والوں نے کارگزاری ایک عجیب سنائی۔ دیکھو اگر ہم نے صحیح علماء تیار نہیں کیے، ایسے فاسد اور فاسق اور ایسے گمراہ کرنے والے علماء پیدا ہوں گے، ان ممبروں سے کیسی تعلیم دیں گے۔ اس عالم نے 3 باتیں کے لیے فرمایا، یہ گزشتہ جمعہ یعنی 15 دن پہلے کی بات، کہا کہ ایک بات تو یہ فرمایا کہ اب خنزیر کا کھانا جائز ہو گیا۔ تو کیسے؟ تو اس نے کہا پہلے گندگی کھاتا نے اس لیے حرام تھا، ناجائز تھا، لیکن اب فارم بنے ہوئے ہیں، فارم میں اسے اچھی چیز کھلائی جا رہی ہے، اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر ذبح کیا جائے تو کھا سکتے ہیں۔ ایک عالم نے ممبر سے بیان دے دیا، تو امت کا کیا ہوگا؟ ایسے علماء پیدا ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ یہودی علماء ہیں، علماء نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی علماء ہیں جو ان ملکوں میں جا کے برباد کر رہے ہیں مسلمانوں کی زندگیوں کو۔ دوسری چیز نے فرمایا کہ یہ قرآن پہ عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے، اس لیے آئندہ ہفتے اس ممبر سے بائبل پڑھی جائے گی۔ تیسری اور ایک چیز نے فرمائے تو یہ ساری محنتیں باطل تو کر رہا ہے اور ہمیں سوچا اداروں کی کیا ضرورت ہے، ایسے بے حساب واقعات ہیں۔ ابھی ایک عالم آئے تو انہوں نے سنایا جدہ ریاض وہ شہر ہے جس کو حدیثوں میں نشت کہا گیا۔ علماء جانتے ہیں نشت کیا چیز ہے، نشت کے کیسے کیسے فاصلے ہے۔ انہوں نے سنا کہ یوں جا رہے تھے، ایک لڑکا جا رہا تھا، اس سے کہا یا ولد السلام علیکم، اريد ان اتكلم معك، ہم تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو متوجہ ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ من انتم، کون ہے تم لوگ؟ کہ نحن مسلم وانتم مسلم، کہ تم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کہ لا انا ليس مسلم، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے گلے میں سے یہ سلیب نکال کر دکھایا، یہ چیتا ریاض کا واقعہ سنا ہوں آپ کو، اس نے سلیب نکال کر دکھا کے کہا کہ ہمارے باپ نے ہمیں اختیار دیا گھر میں مسلمان رہو یا عیسائی رہو، اس لیے میں عیسائی مسلمان نہیں ہوں۔ یہ اولادیں جن کو صحابہ کہا گیا، یہ اولادیں جن کے ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں روزانہ تعلیم میں تفسیر میں سنتے ہیں علماء سے، یہ وہ صحابہ جن کی قربانیوں سے دین ساری دنیا میں آیا ہے۔ ان کے اولادوں کا یہ حال ہے کہ دین سے بیزاری کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اب ان کی اولادوں کو اس سرزمین کو جس کو علماء نے حجاز کا، حجاز مقدس، یہ پوری زمین پر حجاز کا ہے، حجاز مقدس کی زمین پر باطل کی ایسی محنت اندر سے کہ اندر سے ان کے ایمان اور توحید کو کھوکھلا کیا گیا۔ تو باطل تو اپنی محنت کر رہا ہے، مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان اداروں کے مٹانے کے تو چکر میں ہے، اداروں کے بڑھانے کے چکر میں نہیں ہے۔ کہ اس کی کیا ضرورت ہے مدرسے کی، اس میں اسکول ڈال دو، یہ اسکول تو ٹھیک ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ مدرسے، مجھے لوگ کہتے ہیں آ کے کہ آپ کے مدرسے میں اسکول ہے، تیرا بچہ جہاں پڑھتا ہے وہاں جا کے پوچھے آپ قرآن کی تعلیم اور عالمیت کی مکمل تعلیم ہے، سوال کر۔
کمیٹی والے مانتے ہیں دیکھیں گے، لیکن پھر بھی ہم رحم کھاتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دی جائے، اچھی سے اچھے انگلش بچے ہمارے بھی بولنا الحمدللہ مدارس کی شروع کر دیا الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ انگلش نہیں بولے تو دنیا میں نہیں چلتا۔ میں تو 25 ملک سفر کیا، مجھے تو انگلش نہیں آتی تھی، لیکن اللہ چلتے چلتے میں نے بولنا بھی سیکھا، بیان بھی سیکھا الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، مولوی کہیں کمزور نہیں ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، یاد رکھے۔ لیکن یہ نہ سوچے کہ صاحب انگلش نہیں سیکھا تو دنیا میں نہیں چلے گا، یہ خیالات بالکل باطل ہے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے، دنیا کے جس ملک میں جاؤ 3 زبانیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی، ایک عربی ملتی ہے، انگلش اور اردو۔ اردو ہم سے اچھی بولنے والے بمبئی جیسی اردو بولتے ہیں، لکھنؤ جیسی اردو افریقہ میں لوگ بولتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس لیے ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں، فروغ دیں، آگے بڑھائیں، اداروں کا تعاون کریں اور حساب بھی پوچھیں۔ اس سے گھبرائے نہیں کہ حساب پوچھنے سے کوئی گھبرائے گا، بلکہ پوچھے تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو، لیکن اس طرح پوچھے کہ بھئی یہاں کام ہو رہا ہے، کوئی کمی بھی ہے ضرور ہے بڑی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے انتظامیہ کو اور یہاں کی خدمت کرنے والے اور تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، تا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ان کی خدمات کو باقی و جاری فرمائے۔ وہاں کے